آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے دجال کون کب کہاں، ایپیسوڈ ہے 29۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم سورہ قصص سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ 7۔ موضوع نزول، آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس اس طرح ظاہر ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جسم پر دو ملائم کپڑے ہوں گے، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ ان دونوں احادیث پر غور فرمائیں۔ مشہور یوں ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ دمشق شہر کے باہر مشرقی جانب سفید پل کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ رائے حدیث شریف کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے۔ 8۔ عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات۔ 6۔ آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہوئی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اس سے 700 مد گندم پیدا ہوگا۔ مد ایک قسم پیمانے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بوؤ گے تو اگ آئے گا، اور امن امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ بغض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابوبکر کی، عمر کی اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اس سے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔